لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صبر، اپنے آپ کو خواہش نفس سے روکنا صبر حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور دو چیزیں صبر کے لیے سخت نقصان دہ ہوتی ہیں یا صبر کے بندھن توڑ دیتی ہیں. ایک ہیں اندر کی خواہشات، داخلی خواہشات، انسان کے اپنے نفس کی خواہشات، وہ اتنی شدید ہوتی ہیں کہ انسان کسی حد پہ نہیں رکتا. اور دوسری چیز خارجی ماحول، اور خاص طور پر مرضی کے خلاف ماحول، یعنی خارجی اشتعال کہہ سکتے ہیں آپ. داخلی خواہشات اور خارجی اشتعالات، ایسی چیزیں جو انسان کا غیظ و غضب بھڑکانے والی ہوں. ایسے مواقع پر اپنے آپ کو حق پہ روک رکھنا، صحیح طریقہ اختیار کرنا، صحیح طرز عمل اپنانا، اسی کا نام صبر ہے. اندرونی خواہشات میں مثلاً کیا کیا خواہشات ہوتی ہیں جن کے سامنے انسان بند نہیں باندھ سکتا؟ مثلاً وہ کون سی چیز ہوتی ہے کہ جس کے سامنے صبر مشکل ہوتا ہے؟ کھانے کی خواہش. اگر روزہ نہ ہو تو کوئی چیز دنیا کی ہے، کوئی قوت، کوئی انسینٹیو، کوئی کسی قسم کا پرائز یا کوئی انعام کہ جو آپ سے یہ کام کروا سکے؟ نہیں، کہیں نہ کہیں چیٹ کر جائیں گے. لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان اللہ کی خاطر یہی کام کرتا ہے تو اس کے بعد جب ارادہ کر لیتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. اور جتنے بھی لمبے روزے ہوں ہم کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں. اسی طرح نیند، سونا، غصہ عموماً خارجی سبب ہوتا ہے، اشتعال، لوگوں کی طرف سے، باہر ماحول یا انسانوں کی طرف سے ہمارے اوپر جو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں تو اس کے ری ایکشن میں ہم غصہ کرتے ہیں. کچھ چیزیں انسان کے اپنے ہی اندر ہوتی ہیں. ان میں سے اور کون سی ڈیزائرز ایسی ہیں کہ جو بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں؟ محبت، نفرت، انتقام کا جذبہ، حسد، خوشی، غم، لالچ. تو موسٹلی ہمارے جو ایموشنز ہوتے ہیں، ہمارے دل کے اندر پائی جانے والی خواہشات اور ہمارے جذبات ایسا فیکٹر ہوتے ہیں کہ جو ہمیں کسی حد پر نہیں رکنے دیتے. عموماً انسان انہی کی وجہ سے حدیں پار کر جاتا ہے یا حدیں توڑ جاتا ہے. تو اس کے لیے پھر کیا ضروری ہے؟ صبر پھر کس چیز کا نام ہے؟ جذبات کی بجائے عقل سے کام لینے کا. جذبات کی بجائے عقل سے کام لینے کا نام ہے. عام طور پر جب انسان غصے کا شکار ہوتا ہے یا حسد کا یا انتقام کی آگ اس کے اندر بھڑکتی ہے تو وہ ہوش سے زیادہ کس سے کام لیتا ہے؟ جوش سے کام لیتا ہے. ہوش مندی سے کام نہیں لیتا، سمجھداری سے کام نہیں لیتا، اندھا دھند کام کرنا چاہتا ہے. یعنی آپ نے سنا ہوگا نا کہ اندھا دھند ایکشن لینا یا اندھا دھند کوئی اقدام کرنا. تو صبر کیا ہے پھر؟ اندھا دھند انتقام یا اندھا دھند ایکشن لینے کی بجائے کیا کیا جائے؟ سوچ سمجھ کے کام کرنا. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہم امتحان کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ امتحان خاص موقعوں پر نہیں ہوتا، یہ امتحان ہر روز ہوتا ہے. جتنی بھی ہمیں صلاحیتیں ملی ہیں، خواہ ہمیں دیکھنے کی قوت ملی ہے یا بولنے کی قوت ملی ہے یا سننے کی ہے یا چلنا پھرنا ہے یا کام کاج کرنا ہے یا باقی چیزیں ہیں، تو ان سب کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا کوئی آسان نہیں ہے. کبھی ایک ٹیمپٹیشن ہوتی، کبھی ایک چیز اکساتی، کبھی دوسری چیز، کبھی ہم ایک مشکل میں پڑتے ہیں، کبھی دوسری مشکل میں پڑتے ہیں، کبھی اپنے آپ سے جھگڑتے ہیں، کبھی اور کوئی جھگڑنے کے لیے آ جاتا ہے. تو ایسی صورت میں حق پر اور اعتدال پر قائم رہنا ایک مشکل ترین مرحلہ ہے. حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ. حجبت النار، ڈھانپ دی گئی آگ، کس سے؟ بالشہوات، خواہشات سے، شہوتوں سے. وحجبت الجنت بالمکارہ، اور ڈھانپ دی گئی جنت کس سے؟ ناپسندیدہ چیزوں سے. یعنی اگر کوئی شخص جنت تک پہنچنا چاہتا ہے
تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ اپنے نفس کی خلاف ورزی کرے، یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ تکلیف دہ چیزوں سے گزر کر نہ جائے۔ لیکن عام طور پر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کون سے راستے تلاش کرتے ہیں؟ آسانیوں والے، وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس میں ہمارے نفس کی مرضی ہوتی ہے، جو ہماری خواہشات کو سیٹسفائی کرتے ہیں، یا ہماری نفسانی خواہشات کی جس سے تسکین ہوتی ہے، جو بظاہر ہمیں فائدہ مند نظر آتے ہیں، ہم ان رستوں کی طرف چلتے ہیں، جبکہ جنت کا راستہ کس سے گھیر دیا گیا ہے؟ ناپسندیدہ ترین چیزوں سے، کہ آپ کو اس سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ اب ناپسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ مثال کے طور پر کوئی آپ کی بے عزتی کر دے تو یہ کیا ہے؟ پسندیدہ چیز ہے؟ نہیں۔ اب اگر کوئی آپ کی بے عزتی کر دے تو اس موقع پر کیا رویہ اختیار کرنا صبر ہے؟ ایک کے جواب میں دو سنانا؟ یہ تو نہیں۔ خاموشی ہو سکتی ہے، اعراض ہو سکتا ہے، اس کو برداشت کرنا، یعنی بے عزتی کو برداشت کرنا کیا ہے؟ صبر ہے۔ اب ہے تو بہت کڑوا گھونٹ، لیکن صبر نام اسی کا ہے۔ اب وہ چیز جو آپ کے لیے سخت ناگوار تھی، سخت ناپسندیدہ تھی، جب آپ نے وہ کر لی تو گویا آپ نے ایک ناپسندیدہ منزل طے کر لی، پار کر لی۔ کوئی آپ کی ناقدری کرے تو کیا یہ آپ کو پسند ہو سکتا ہے؟ مثلاً کسی بھی حیثیت میں اگر کوئی آپ کی قدر نہیں کرتا، ناقدری کرتا ہے، آپ کو اہمیت نہیں دیتا، تو پھر آپ کے احساسات کیا ہوتے ہیں؟ کتنے خوش کن، کتنے خوشگوار، کتنے پسندیدہ۔ کبھی ہوئی ناقدری، کبھی رشتہ داروں کی طرف سے، کبھی اپنے ہی بچوں کی طرف سے، کبھی شوہر کی طرف سے، کبھی کسی کی طرف سے، کبھی کسی کی طرف سے۔ یہ وہ امتحان ہے جو ہر آن اور ہر روز ہمیں پیش آ رہے ہیں، یا نہیں؟ ایسے میں انسان کتنی دفعہ ہرٹ ہوتا ہے۔ عموماً اس کا پھر ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ یا تو انسان اس فرسٹریشن کو کسی دوسرے پر الٹتا ہے، یا پھر سیلف پٹی کا شکار ہو جاتا ہے، اور جو اس کی مثبت صلاحیتیں ہیں ان کا استعمال نہیں ہوتا۔ یہ دونوں ہی چیزیں خطرناک ہیں۔ جو قوتیں اور صلاحیتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، آپ ان کو استعمال نہیں کر سکتے۔ کیا اسی کا نام صبر ہے؟ نہیں، یہ دونوں ہی طریقے صبر نہیں ہے۔ کسی اور پہ الٹنا بھی صبر نہیں ہے، اور اپنے آپ کو بھی پریشان رکھنا صبر نہیں ہے۔ پھر صبر کیا ہے اس موقع پر؟ یعنی صبر کس چیز کا نام ہے؟ ایسی باتوں اور ایسی چیزوں کے مقابلے میں مثبت راہوں کو تلاش کرنا، اپنے آپ کو، اپنی انرجیز کو مثبت رستے پر لگانا، پازیٹیولی استعمال کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے صرف ایک ہی دروازہ نہیں رکھا، دنیا میں بے شمار مواقع دیے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم جب بہت غم کا شکار ہو جاتے ہیں تو مواقع استعمال کرنا بھول جاتے ہیں۔ جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو عموماً ہم کیا کرتے ہیں؟ یا تو اسی سے ٹکرے مارنے لگتے ہیں، اور یا پھر منہ چھپا کے بیٹھ جاتے ہیں، اٹھ کے دوسرا رستہ نہیں تلاش کرتے۔ تو انسان اگر ایک طرف سے بے عزتی کروا رہا ہے یا ناقدری کروا رہا ہے، یا اگر ایک طرف سے انسان کو کوئی کریڈٹ نہیں مل رہا، آپ محنت کرتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں، آپ دوسروں کے کام آتے ہیں، آپ دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، لیکن آپ کو ان ساری چیزوں کا کوئی کریڈٹ نہیں ملتا، تو ایسی صورت میں اس کا حل یہ نہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں اسے کرنا چھوڑ دیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ دوسرے افق تلاش کریں کہ جہاں آپ کی قدردانی ہو سکتی ہے اور یقینی طور پر ہو سکتی ہے، جہاں آپ کی ان ساری کوششوں کا بہترین بدلہ مل سکتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان اگر کسی بھی غم یا دکھ کا شکار ہو کر اپنی صلاحیتوں کو زنگ لگا دیتا ہے تو اس کا نام صبر کرنا نہیں ہوتا، اور دین کے راستے میں آنے والی مشکلات کو سہنا یہ عموماً زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کے لیے جب انسان صبر کرتا ہے تو اس کو دنیا کا کوئی نہ کوئی ریوارڈ یا کوئی فائدہ فوری نظر آتا ہے کہ اس کے بعد مجھے یہ مل جائے گا، لیکن آخرت کے لیے اور ایک بڑے مقصد کے لیے اور ذات سے اوپر اٹھ کر دین کو عام کرنے کے لیے صبر کرنا، یہ واقعی حقیقی معنوں میں صبر ہے، جس کا اجر اور جس کا صلہ انسان کو صرف اور صرف آخرت میں ملنے والا ہو۔ تو اس سے صبر کا ایک اور رخ بھی سامنے آتا ہے کہ تکلیف کے باوجود جو نیک کام انسان شروع کرے اسے پائے تکمیل تک پہنچائے۔ عام طور پر ہم دین کی محبت میں، دین کی خدمت کے جذبے سے کوئی نیک کام شروع کر لیتے ہیں،
لیکن جو ہی ہمیں اس راستے میں تھوڑی سی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا کوئی مشکل پیش آتی ہے، اور وہ اتنی بڑی مشکل بھی نہیں ہوتی کہ کوئی جسمانی تکلیف اس میں نہیں ہوتی عام طور پر، لیکن صرف لوگوں کی نگاہیں، لوگوں کی ناپسندیدگی کا اظہار، لوگوں کی باتیں ہمیں اس راستے سے ہٹا دیتی ہیں. تو صبر برداشت کا نام بھی ہے اور استقامت کا بھی، اور یہ وہ شخص صرف کر سکتا ہے جس کے اندر اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے، کیونکہ جو تھوڑ دلا انسان ہوتا ہے وہ جلد گھبرا جاتا ہے اور فوری ری ایکشن میں وہ سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے. کسی کا دل دریا ہوتا ہے اور اس میں اگر پہاڑ جیسی مصیبت بھی اس پہ آ جائے تو وہ اسے برداشت کر جاتا ہے اور شور نہیں کرتا، چیخنا چلانا، حال دھوائی اور بد اخلاقی پر نہیں اترتا. اور کسی کا دل بالکل ایک کپ یا ایک گلاس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس میں اگر چھوٹا سا پتھر بھی ڈالیں تو وہ فوراً اس کے چھینٹے ابھل کے باہر آ جائیں گے. تو جب تک انسان کا ظرف بڑا نہیں ہوتا، انسان کے اپنے اندر وسعت نہیں آتی، اس وقت تک صبر نہیں ہو سکتا. یہ وسعت کیسے آیا کرتی ہے؟ صبر کی جزا سامنے رکھتے ہوئے، اور جب انسان اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے، جب انسان کے کام اللہ کے لیے ہونے لگتے ہیں، جب انسان کا کنیکشن اللہ کے ساتھ جڑنے لگتا ہے. کیونکہ جب آپ کا سورس، یعنی کسی بھی چیز کا سورس بڑا ہوگا تو پھر وہ جو اس کا آؤٹ کم ہے وہ بھی بڑا ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کا سورس جو ہے اپنے صبر کو حاصل کرنے کا وہ دنیا کے وقتی فائدے، یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں، تو انسان کا بڑا دل اور بڑا ظرف نہیں ہو سکتا. جب آپ کا تعلق اللہ جیسی ہستی سے جڑ جاتا ہے اور آپ وہاں سے انرجی لینے لگتے ہیں، اس پر توکل کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، اس پر معاملات چھوڑ دیتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر بڑی سے بڑی چیز بھی آ پڑے تو آپ کو فکر نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے وہ ہے سنبھالنے والا. جب میں اس کے راستے پر ہوں تو وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا. اس کے علاوہ صبر کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے اندر کی کچھ ناپسندیدہ چیزوں کو نکالے، یعنی اپنی ذات کی صفائی یا تزکیہ کا کام جو ہے وہ بھی صبر مانگتا ہے. بعض اوقات ہم دوسروں کے رویے پر تو صبر کر جاتے ہیں لیکن اپنے اندر کی خامیوں کو نہیں دیکھ پاتے اور اپنے اندر کی ناپسندیدہ چیزوں کو نکالنے میں صبر نہیں کرتے. مثلا اگر کوئی ہماری خامی ہمیں بتا دے، اس وقت ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ یا یہ کہ کسی سے نفرت چھوڑنا. ہم نے اپنے دلوں میں بعض اوقات لوگوں کے لیے نفرتیں پالی ہوئی ہوتی ہیں. فلاں نے مجھے یہ کہا تھا تو میں اب اس کو معاف نہیں کر سکتی. چلیے نہ کریے معاف، اب اس کو کیا کرنا ہوگا؟ دل میں سجانا ہوگا اس نفرت کو، اور پھر اس کا آبیاری بھی کرتے رہنی ہوگی، اس کو بار بار پانی دینا پڑے گا، ورنہ تو پانی جس چیز کو نہ دیں کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. تو مختلف نفرتوں کے جو کیل گاڑ رکھے ہم نے اپنے دلوں میں، ان کو نکالنا، ان کو اکھیڑنا، ان کو پھینکنا اور ان کو بھلانا بعض اوقات یہ چیز زیادہ مشکل ہوتی ہے. تو اپنے اندر کی صفائی یہ بھی صبر کا تقاضا کرتی ہے. اور پھر کسی کے خلاف اگر حسد ہے، کسی کی خوبی اچھی نہیں لگتی، کسی کی کامیابی اچھی نہیں لگتی، کسی کو ہم سے زیادہ نمبر مل جائے تو اچھا نہیں لگتا، یا کوئی ہم سے زیادہ کوئی اچھی بات بتا دے تو ہم کو اچھا نہیں لگتا. تو یہ دوسروں کی کامیابی پر یا دوسروں کے آگے بڑھنے پر دل کا جلنا کڑھنا، یہ بھی تو ایک شیطانی عمل ہے. آگ سے بنا نا شیطان، غصہ بھی آگ سے، اور حسد کے پیچھے بھی شیطان ہوتا بیسیکلی، کیونکہ سب سے پہلے خود شیطان نے ہی حسد کیا تھا انسان سے اور اس سے کام خراب ہوا تھا. پھر اسی طرح کسی کے خلاف آپ کو انتقامی جذبہ رکھتے تھے کہ میں اس کو یہ نقصان پہنچا کے چھوڑوں گی، میں اس کے ساتھ یہ کر کے چھوڑوں گی، اور پھر اپنے آپ کو روک لینا اور باز رکھنا. اور خاص طور پر جب آپ انتقام پر قدرت بھی رکھتے ہوں، جب آپ وہ چیز کر بھی سکتے ہوں اور پھر چھوڑ دیں، تو اس کا نام صبر ہے. تو بات یہ ہے کہ صبر ایک ایسا ہتھیار ہے جس کی ہم میں سے ہر ایک کو ہر وقت ضرورت ہے. صبر ہتھیار ہے جس کی ہم میں سے ہر ایک کو ہر وقت ضرورت ہے. ہتھیار سے کیا کرتے ہیں؟
مثلاً اگر کوئی شخص درزی ہے تو اس کا ہتھیار کیا ہے؟ کینچی گمی رہتی ہے ہر وقت، یا سوئی وہ بھی گمی رہتی ہے، تو اس کا کام کینچی کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اسی طرح کسی بھی پیشے کو آپ لیں، اس کے لیے ہتھیار ضروری ہے، یعنی کسی بھی طالب علم کے لیے قلم ضروری ہے، اگر اس کے پاس قلم نہیں تو کام نہیں چل سکتا۔ اسی طرح مومن کے لیے صبر کا ہتھیار ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ خواہ عبادت کی بات ہو، صبر چاہیے، خواہ وضو کرنا ہے، صبر چاہیے نا، اور اگر پانی ٹھنڈا ہو تو زیادہ صبر چاہیے، اور اگر نیند آ رہی ہو تو اور صبر چاہیے۔ نماز کے لیے قیام طویل کرنا ہو تو صبر چاہیے، اور خاص طور پر اگر کوئی پسندیدہ چیز باہر ہو انتظار میں تو اور صبر چاہیے، کیونکہ مختلف لوگوں کو مختلف کریز ہوتے ہیں، کسی کو باتیں کرنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو کچھ کھانے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو کسی اور چیز سے دلچسپی ہوتی ہے۔ اب وہ چیز ہمارے انتظار میں ہو تو ہم اسے چھوڑ کے تو اپنی نماز میں دل لگائیں، یہ بھی تو صبر ہے۔ طویل قیام کریں، یا نیند روک کے یا نیند توڑ کے اٹھیں سویرے، تو یہ سب کیا تقاضا کرتا ہے؟ صبر۔ صبح اٹھنے میں سب سے پہلی چیز کیا ضرورت ہے اپنی نیند چھوڑنے کے لیے؟ صبر ضروری ہے، کہ اب اپنے آپ کو روک دینا، بس دس از اینڈ۔ اصل صابر وہی ہے جو الارم بجتے ہی اٹھ جائے، یہی دراصل صبر ہے۔ اور اگر انسان کے اچھا 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 تو بس گیا پھر۔ تو اصل صبر کیا ہے؟ کہ انسان رک جائے، اپنے اوپر خود پابندی لگائے، اپنے سے خود کام کروائے، اور اگر آپ اپنے سے خود کام نہیں کراتے تو پھر کون کروا سکتا ہے آپ سے؟ کوئی آپ کو کتنا پش کر سکتا ہے؟ تو خواہ عبادت کا معاملہ ہو، خواہ انسانوں کے ساتھ معاملہ ہو، خواہ کھانے پینے کا معاملہ ہو، کچھ بھی ہو، چھوٹے سے چھوٹا کام اور بڑے سے بڑا کام کس کا تقاضا کرتا ہے؟ صبر کا تقاضا کرتا ہے۔ قربانی بھی وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر ہو۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہمیں تکلیف دہ چیزوں پر صبر کرنا ہوتا ہے، شکایتوں پہ صبر کرنا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے رویے شکایتی ہوتے ہیں، انہیں ہر دم آپ سے کوئی شکایت ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی کام کیسے چل سکتا ہے؟ بچوں کو آپ سے شکایتیں ہو سکتی ہیں، ہسبینڈ کو آپ سے شکایتیں ہو سکتی ہیں۔ اب ایسے میں وہ شکایت شروع کریں اور آپ سنپ کر دیں، ایک دم چپ کرا دیں دوسرے کو کہ شٹ ڈاؤن، کوئی ضرورت نہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی بے صبری ہے۔ صبر کا جو لفظی معنی ہے، اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو اس میں مصیبت کی شکایت نہ کرنا بھی ہے، مصیبت کی شکایت نہ کرنا بھی صبر ہے۔ اور اگر کوئی ہمارے اوپر شکایت کرے تو اس کو بھی احسن طریقے سے برداشت کر جانا، تنقید کو احسن طریقے سے برداشت کر جانا، یہ بھی صبر ہے۔ جہاں آپ بول سکتے ہو وہاں خاموش ہو جانا، یہ بھی صبر ہے۔ بھڑکنے والی بات پہ نہ بھڑکنا، یہ بھی صبر ہے۔ رکاوٹیں عبور کرتے جانا، یعنی جو بھی اچھا کام آپ کریں گے رکاوٹیں آئیں گی، ان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ چلیے حدیث پڑھ لیں۔ عن صہیب بن سنان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم۔ عن صہیب، صہیب سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، بے شک اس کے ہر معاملے میں اس کے لیے خیر ہے، اور یہ صرف مومن ہی کے لیے ہے۔ اگر اسے خوشی پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے جو اس کے لیے خیر و برکت ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے جو اس کے لیے خیر ہے۔ تو خوشی پہ اس کا شکر کیا ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ حد سے نہیں بڑھتا، کیونکہ صبر کا ہم نے پڑھا تھا نا کہ پسندیدہ چیزوں میں بھی اعتدال پہ رہے انسان، اور اسی طرح جب تکلیف ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور تکلیف کے موقع پر صبر کیا چیز ہے؟ مثلا کمپلین نہیں کرتا، منفی رویہ اختیار نہیں کرتا۔ اگلی حدیث ہے
عن النضر بن انس قال قال انس رضی اللہ عنہ، حضرت نضر بن انس سے روایت ہے، نضر بن انس حضرت انس کے بیٹے ہیں۔ قال کہا انس، انس نے، رضی اللہ عنہ، لولا اگر نہ، انی بے شک میں نے، سمعت میں نے سنا ہوتا، النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول آپ فرماتے تھے، لا تتمنوا الموت نہ تم تمنا کرو موت کی، لتمنیت البتہ میں تمنا کر دیتا۔ رواہ البخاری کتاب التمنی۔ سیدنا نضر بن انس سے روایت ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ موت کی تمنا نہ کرو تو میں ضرور تمنا کرتا۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ وہ کیوں موت کی تمنا کرتے؟ مصیبتوں سے تنگ آ کر، تکلیفوں کے اوپر تکلیفیں دیکھ دیکھ کر۔ آپ دیکھیے کہ اکثر لوگ زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ ضرور کہہ دیتے ہیں، کیا کاش میں اس چیز یا اس واقعے یا اس دکھ کو دیکھنے سے پہلے مر جاتی، یا اپنے لیے موت مانگتے ہیں یا خودکشی کا سوچتے ہیں۔ صحابہ کرام کا تقویٰ آپ دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے لہٰذا میں اس کی تمنا بھی نہیں کروں گا۔ اگر میں نے نہ سنا ہوتا تو میں جن حالات میں ہوں میں تمنا کر دیتا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت انس سب سے طویل العمر صحابی ہیں، یعنی سب صحابہ کے مقابلے میں طویل عمر ملی، اور ظاہر ہے جتنی طویل عمر ہوتی اتنی ہی انسان کو مشکلات زیادہ دیکھنی ہوتی ہے۔ بڑھاپا بذات خود ایک تکلیف دہ چیز ہے، اسی طرح جتنی اولاد زیادہ ہوتی ہے پھر اولاد کی اولاد اور ان کی اولاد، ان سب کے غم انسان سمیٹتا چلا جاتا ہے۔ اگرچہ وقتی طور پر خوشیاں بھی ملتی ہیں انسان کو، لیکن اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں غموں، دکھوں، ناپسندیدہ حالات کے مقابلے میں خوشی، راحت کا عنصر یا انجوائمنٹ کا پہلو لمیٹڈ ہے۔ ایسا نہیں کہ ہوتا نہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر خوشی کے لمحات مختصر ہوتے ہیں، خواہ طویل بھی ہوں، لیکن وہ جلدی گزر جاتے ہیں، فوراً ختم ہو جاتے۔ اچھے حالات ہوں، آپ کے پاس ہر چیز کی فراوانی ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ چند دن نہیں گزریں گے کہ کوئی نہ کوئی آفت، کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی تکلیف، کبھی انسان کے اپنے بدن میں، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی بچوں میں، کبھی کوئی شوہر میں، کبھی لوگوں کی طرف سے، اور اگر کہیں نہیں تو خود اپنے ہی دل کی طرف سے کوئی نہ کوئی بے وجہ اداسی طاری ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ دنیا ہے امتحان، اور امتحان تو امتحان ہے، دنیا میں بھی امتحان کے دن میں آپ ہر لحاظ سے بھی مطمئن ہو تو مطمئن نہیں ہوا کرتے، تو مومن یہاں چین سے نہیں رہ سکتا۔ لیکن صبر کس چیز کا نام ہے کہ انسان دکھوں کے ہجوم میں موت کی تمنا بھی نہ کرے، کیونکہ زندگی ایک بار ملی اور اس کو استعمال کرنا ہے، اور پھر ایسی تمنائیں اور ایسا انتظار صرف مایوسی کو جنم دیتا ہے، اور اس سے انسان کی اعلیٰ صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں، اور جو کچھ انسان کر سکتا ہے وہ کر نہیں پاتا۔ اگلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تعالی ما لعبد المؤمن عندی جزاء اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا ثم احتسبہ الا الجنۃ۔ رواہ البخاری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کا میں کوئی عزیز دنیا سے اٹھا لوں، کوئی پیارا، کوئی چنا ہوا، اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے، تو اس کا بدلہ میرے ہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ پیاری ترین چیزوں میں انسان کے قریبی رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، دوست ہو سکتے ہیں، ماں باپ ہو سکتے ہیں، کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے جس سے وہ اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے۔ اگر ایسے کسی بھی محبوب انسان کی وفات ہو جاتی ہے، اور انسان کے لیے عموماً سب سے زیادہ پیاری چیز اس کی اولاد ہوتی ہے، اگر ان میں سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے اور وہ اس پہ صبر کر جاتا ہے، یعنی اللہ سے شکوہ نہیں کرتا، غم کو طول نہیں دیتا اس طریقے پر کہ وہ ناراضگی اور ایک مایوسی کا سمبل بن جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لیے
کیا فرماتے ہیں کہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں، یعنی جنت ہی ان کا بدلہ ہے. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، کہ ان کے صبر کا بدلہ جنت اور ریشم. کیونکہ صبر اگرچہ کڑوا ہے، مشکل ترین ہے، لیکن اس کا بدلہ سب سے بہترین ہے. عن ثابت قال سمعت انسا رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الصبر عند الصدمة الأولى رواہ البخاری. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے، یعنی جب چوٹ لگتی ہے اس وقت انسان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، اس کا نام صبر ہے. کیوں اس کا نام کیوں صبر ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی چوٹ لگتی ہے تو اس وقت شدید درد ہوتا ہے، پھر آہستہ 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 درد کم ہو جاتا ہے. اسی طرح جسمانی تکلیف ہو یا روحانی، کسی انسان کی طرف سے کوئی بات ہو یا کسی بھی قسم کا انسان کو کوئی دکھ یا صدمہ پہنچے تو ابتدا میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو شدید تکلیف ہوتی ہے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی. اگر اس شدید تکلیف کے وقت انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے نیگیٹو ریاکشن سے، جوابی کاروائی سے، تو وہ اس کا صبر لکھ لیا جاتا ہے اور اسی کا اجر محفوظ کیا جاتا ہے. اور اس موقع پر کیا پڑھنے کو کہا گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. خواہ ایک چراغ ہی کیوں نہ بجھے، آپ نے چراغ کے بجھنے پر بھی تو انا للہ پڑھا نا. تو آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مومن کے لیے یہ بھی تو ایک تکلیف ہے، یہ بھی تو ایک غم ہے کہ لائٹ چلی جاتی ہے یا کوئی بھی کام کی چیز آپ کی خراب ہو جاتی ہے یا عین وقت پر آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے. مثلا گاڑی چلنے سے انکار کر دیتی ہے، آپ کو ضروری کہیں پہنچنا ہے اور آپ باہر نکلتے ہیں اور گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی، تو اب آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ تو یعنی کچھ نہ کچھ ہم ضرور بولتے ہیں، کسی نہ کسی طرح ضرور ریئیکٹ کرتے ہیں، حالانکہ ہوتا کیا ہے اس سے گاڑی کو تو کوئی اثر نہیں ہوتا. ہم خود کو خود ہی سنا دیتے ہیں اور لکھوا دیتے ہیں اپنے آس پاس کے فرشتوں کو، اور پھر اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے لکھا جاتا ہے اور محفوظ ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ صبر صدمے کے آغاز میں ہے. پہلی چوٹ کے وقت ریاکشن کیا تھا، اس کے بعد اس نے سمجھایا، اس نے پکڑا، اس نے ٹھنڈا کیا، اس نے جن قابو کیا، اب صبر آ گیا. اب یہ صبر نہیں ہے، یہ تو کیا ہے، ایک نیچرل پروسیس ہے جو اختتام پذیر ہو جائے گا. بہت سے لوگوں کو جب کہتے ہیں نا صبر کرو صبر، اس وقت نہیں مانتے، پھر کچھ دن کے بعد پوچھتے ہیں کیا حالت، کہتے ہیں صبر آ ہی گیا ہے، اب تو بہت صبر آ گیا ہے، اب تو سب صبر کرنے لگ گئے ہیں. یہ صبر نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے اپنے آپ کو. شروع میں تو کچھ سننے کو تیار نہیں، تو ناراض ہوتے ہیں. تو اصل صبر کیا ہے؟ صدمے کے آغاز میں فرسٹ ریاکشن، انسٹنٹ ریاکشن، پہلا ریاکشن، اس وقت کیا کیا. ٹھیک ہے، یہ نوٹ کرنا ہے. اگر آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں نا تو سمجھے کہ آپ کو صبر کرنا آ گیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.